بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم جنت اور جہنم کے 7 دروازوں کے بارے میں جاننے والے ہیں کہ وہ خوش نصیب لوگ کون ہوں گے جو جنت کے 7 دروازوں میں سے داخل ہوں گے، اور وہ کون بد نصیب ہوں گے جو جہنم کے 7 دروازوں میں سے داخل ہوں گے۔ جنت اور جہنم کے 7 دروازے، روح کو جگانے والی حقیقت۔ جنت کے 7 دروازے اور ان کے خوش نصیب داخل ہونے والے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کے لیے ایک ایسی جگہ بنائی ہے جہاں نہ غم ہوگا، نہ بیماری، نہ دکھ، نہ جدائی۔ وہ جگہ ہے جنت۔ قرآن کہتا ہے اعدت للمتقین، یعنی یہ جنت پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ آل عمران 133۔ جنت کوئی خواب نہیں بلکہ ایک حقیقی منزل ہے جہاں وہی لوگ داخل ہوں گے جن کے دل ایمان سے بھرے ہوں گے اور جن کی زبانوں پر ہمیشہ اللہ کا ذکر رہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کے 8 دروازے ہیں اور ہر دروازہ مخصوص لوگوں کے لیے ہوگا۔ صحیح بخاری۔ باب الصلاۃ، نماز کا دروازہ۔ یہ دروازہ ان کے لیے ہوگا جو اللہ کے حضور سر جھکاتے رہے، جو فجر کے وقت نیند کو چھوڑ کر وضو کرتے تھے، جنہوں نے سجدوں میں آنسو بہائے اور جن کے دل اللہ کی یاد سے آباد تھے۔ اللہ فرماتا ہے، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ العنکبوت 45۔ نمازیوں کے لیے یہ دروازہ روشنیوں سے جگمگاتا ہوگا۔ جب وہ آئیں گے تو فرشتے ان کا استقبال کریں گے اور کہیں گے، سلام علیکم طبتم فادخلوہا خالدین۔ تم پر سلامتی ہو، تم پاکیزہ ہو، ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ باب الریان، روزہ داروں کا دروازہ۔ یہ دروازہ صرف روزہ داروں کے لیے مخصوص ہے۔ روزے دار وہ ہیں جنہوں نے بھوک پیاس برداشت کی مگر زبان سے شکر ادا کیا۔ گرمیوں کے روزے، لمبے دن مگر دل میں سکون، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ ایک دن وہ باب الریان سے بلائے جائیں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام الریان ہے۔ قیامت کے دن اس سے صرف روزہ دار داخل ہوں گے۔ بخاری۔ یہ دروازہ نورانی ہوگا، اس سے گزرنے والوں کے چہرے چمک رہے ہوں گے اور ان کے لیے کہا جائے گا، کھاؤ پیو خوش رہو، یہ تمہارے صبر کا بدلہ ہے۔ جہاد کرنے والوں کا دروازہ، یہ دروازہ ان بہادروں کے لیے ہوگا جو اللہ کے دین کے لیے اٹھے۔ کچھ نے تلوار سے، کچھ نے قلم سے، کچھ نے علم سے حق کے لیے آواز بلند کی۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی لذتوں کو چھوڑا اور اللہ کی رضا کے لیے جان قربان کی۔ ان کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جہاد کرنے والا اگر مر جائے تو جنت، اور اگر زندہ رہے تو اللہ کی رضا حاصل کرتا ہے۔ یہ دروازہ شہیدوں، داعیوں، مبلغوں اور ان تمام کے لیے ہو۔ 4۔ باب الصدقہ، خیرات کرنے والوں کا دروازہ۔ یہ دروازہ ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے اللہ کے بندوں پر رحم کیا، جو کبھی یتیم کو کھانا کھلاتے، کبھی بیوہ کی مدد کرتے، کبھی خاموشی سے کسی غریب کے ہاتھ میں رقم رکھ دیتے۔ قرآن کہتا ہے، جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اللہ اس کا بدلہ دے گا۔ سبا 39۔ یہ دروازہ ان سخی دلوں کے لیے ہے جو اللہ کے لیے دیتے تھے، شہرت کے لیے نہیں۔ 5واں باب الحج، حاجیوں کا دروازہ۔ یہ دروازہ ان کے لیے ہے جنہوں نے بیت اللہ کا دیدار کیا، جو احرام باندھ کر لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے نکلے، جو عرفات میں کھڑے ہوئے، مزدلفہ میں رات گزاری اور شیطان کو کنکریاں مار کر ایمان تازہ کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج مبرور کا بدلہ صرف جنت ہے۔ بخاری۔ یہ دروازہ حاجیوں کے لیے عزت کا نشان ہوگا، جہاں فرشتے کہہ رہے ہوں گے، آؤ اللہ کے مہمانوں، تمہارا استقبال جنت میں ہے۔ 6۔ باب الکاظمین الغیظ، غصہ ضبط کرنے والوں کا دروازہ۔ یہ دروازہ ان کے لیے ہے جنہوں نے اپنے نفس کو قابو میں رکھا، جو غصہ آنے پر خاموش ہو گئے، جو بدلہ لینے کے بجائے معاف کر دیں۔ یہ دروازہ نرم دل لوگوں کے لیے ہوگا جنہوں نے دوسروں کو معاف کر کے خود کو جیتا۔ 7۔ باب التوبہ، توبہ کرنے والوں کا دروازہ۔ یہ دروازہ ان کے لیے ہے جو گناہوں کے بعد روئے، جو راتوں کو اٹھ کر اپنے رب سے معافی مانگتے رہے، جنہوں نے کہا، یا اللہ میں کمزور ہوں مگر تیرا بندہ ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ بندے کی توبہ پر اتنا خوش ہوتا ہے
جتنا کوئی اپنی گمشدہ سواری ملنے پر خوش ہوتا ہے۔ بخاری۔ یہ دروازہ وہ ہے جہاں اللہ خود اپنے بندے کو خوش آمدید کہے گا۔ جنت کی خوشبو، آواز اور سکون۔ جنت میں نہ کوئی رونا ہے، نہ تھکن، نہ غم۔ وہاں کی خوشبو زمین سے 70 گنا زیادہ حسین۔ وہاں کے باغ ایسے کہ آنکھ دیکھ کر حیران رہ جائے۔ فرشتے کہیں گے یہ تمہاری محنت کا بدلہ ہے۔ جہنم کے 7 دروازے اور ان میں داخل ہونے والے لوگ۔ قرآن کہتا ہے ایک حصہ مقرر ہے، ہر دروازہ ایک مخصوص گناہگار گروہ کے لیے۔ کافروں اور مشرکوں کے لیے یہ ان کے لیے ہے جنہوں نے اللہ کو نہیں مانا یا اس کے ساتھ شریک بنایا۔ فرشتے ان سے کہیں گے کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے؟ ان کے چہروں پر آگ کے شعلے لپٹیں گے اور پانی مانگنے پر زقوم اور پیپ دی جائے گی۔ دوسرا دروازہ منافقوں کے لیے۔ یہ ان کے لیے ہے جو بظاہر ایمان والے تھے مگر دل سے جھوٹے تھے، جو نماز پڑھتے تھے مگر دل میں دکھاوا تھا، جو روزہ رکھتے تھے مگر نیت دنیا کی تھی۔ قرآن کہتا ہے منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ نساء 145۔ یہ دروازہ سب سے زیادہ تنگ اور اندھیرا ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے چہرے روشنی سے خالی ہوں گے۔ تیسرا دروازہ متکبروں اور ظالموں کے لیے، جنہوں نے لوگوں پر ظلم کیا، جو طاقتور بن کر کمزوروں کو کچلتے رہے، جو غرور میں خود کو خدا سمجھنے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکبر کرنے والے قیامت کے دن چیونٹیوں کی طرح ہوں گے، ان پر ذلت کا لباس ہوگا۔ یہ دروازہ فرعونوں، قارونوں، نمرودوں اور دنیا کے ظالموں کے لیے ہے۔ شیطان کے پیروکاروں کے لیے یہ ان کے لیے ہے جنہوں نے شیطان کو اپنا دوست بنایا، جنہوں نے گناہوں کو فیشن سمجھا، نماز کو چھوڑا، شرم و حیا کو بھولا اور گانے، شراب، فحاشی میں زندگی گزاری۔ قرآن کہتا ہے شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے دشمن ہی سمجھو۔ فاطر 6۔ یہ دروازہ وہ ہوگا جہاں آگ کے سانپ اور بچھو ہوں گے اور چیخیں صدیوں تک سنائی دیں گی۔ پانچواں دروازہ حرام خوروں کے لیے۔ یہ ان کے لیے ہے جنہوں نے رشوت، سود اور دوسروں کا حق کھایا، جنہوں نے یتیموں کا مال کھایا۔ اللہ فرماتا ہے جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں۔ النساء 10۔ یہ دروازہ ان کے لیے ہے جنہوں نے دولت کی خاطر ایمان بیچ دیا۔ چھٹا دروازہ وہ فحاشی پھیلانے والوں کے لیے، جنہوں نے گناہ کبیرہ کیے، بے حیائی کو عام کیا اور اللہ کے احکامات کو مذاق سمجھا۔ یہ دروازہ سخت عذاب والا ہوگا جہاں لوہے کی زنجیریں، آگ کے درخت اور ابلتا ہوا پانی ہوگا۔ ساتواں دروازہ گنہگار مسلمانوں کے لیے۔ یہ ان کے لیے ہے جنہوں نے ایمان رکھا مگر گناہوں میں پڑے رہے۔ اللہ چاہے تو انہیں بخش دے گا پر سزا دے کر پاک کرے گا۔ یہ دروازہ امید کا دروازہ ہے جہاں آخرکار اللہ کی رحمت سے وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ جہنم کی شدت اور منظر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر جہنم کا ایک سانس بھی زمین پر آ جائے تو سب کچھ جل جائے۔ ترمذی۔ جہنم کا دربان مالک ہے جو کبھی مسکراتا نہیں۔ فرشتے کہیں گے ذوقوا عذاب النار، آگ کا مزہ چکھو۔ نتیجہ جنت کے دروازے نیکیوں کے راستے ہیں اور جہنم کے دروازے گناہوں کے انجام۔ اللہ نے دونوں بتا دیے تاکہ انسان خود فیصلہ کرے۔ آج اگر ہم نماز، صدقہ، صبر اور توبہ اپنا لیں تو ہمارے لیے جنت کے دروازے کھل جائیں گے۔ اے اللہ ہمیں جنت کے دروازوں سے داخل فرما، ہمیں جہنم کے ہر دروازے سے محفوظ رکھ، ہمارے دلوں کو ایمان، محبت اور توبہ سے بھر دے، ہم پر رحم فرما اور ہمیں ان بندوں میں شامل کر جنہیں تو اپنی رضا سے بلا کر کہے ادخلوها بسلام آمنین، داخل ہو جاؤ امن کے ساتھ، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اسی طرح کی اور بھی سبق آموز اور دلچسپ ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔